اور پھر ارشاد فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی کہ وہ جن کو سمیٹے ہوئے ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے، 14ویں کا چاند بن جائے، واللیل وما وسق۔ وسق جو ہے اس کا معنی صاحب تبیان القرآن نے جمع کرنا بھی لیا ہے، کہ اس کا معنی جمع ہے، کہ رات کی قسم جب وہ سب کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ کیسے جمع کر لیتی ہے؟ صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا، سب بندے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں کام کاج کے لیے۔ یہ ہمارے ساتھی تشریف لائیں پنی گھیب سے، اسپیشل یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، میں 4-5 دفعہ گیا ہوں ان کے پاس، تو اسپیشل پنی گھیب سے چل کے آئے ہیں۔ رات کو گھر آرام کیا، صبح وہاں سے چل پڑے، کچھ لوگ خاصا چک سے، کچھ گوجرا سے، کچھ نین سے چل کے یہاں آئے، رات کو اپنے گھروں میں آرام کیا، صبح گھروں سے نکل پڑے۔ چرندے پرندے درندے رات کو اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، صبح نکل پڑتے ہیں، جو ہی عصر ہوتی ہے مغرب ہوتی ہے سارے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو واللیل وما وسق کیا معنی؟ کہ رات کو ہر شے اپنے گھر پلٹ آتی ہے، پرندے بھی رات کو واپس آ جاتے ہیں، اس لیے اس کا معنی ایک وسق ہے کہ جمع کرنا، کہ رات کو سب اپنے اپنے آشیانے میں آ جاتے ہیں سوائے اس کے جو پردیسی ہوتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور ایک وسق کا معنی ایک پیمانہ بھی ہے وسق، جس طرح ہمارے ہاں ٹوپا ہوتا ہے نا، اس کے اندر 2.25 کلو کا آٹا یا اس کے اندر گندم آ جاتی ہے۔ وسق عربی میں کہتے ہیں کہ جس کے اندر 60 سا، جو ایک بہت بڑا پیمانہ ہے جس کے اندر 60 سا آ جاتے ہیں، اور ایک سا جو ہے وہ 4 کلو گرام کا ہے۔ ایک سا 4 کلو گرام کا ہو تو 60 سا کتنے بنتے ہیں؟ 240 کلو گرام، یعنی 6 من اس وسق کے اندر آتا تھا۔ چونکہ اس کے اندر بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو وسق کہتے ہیں، اور رات جو ہے اس کے اندر بھی سارے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، رات ان کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اس کو واللیل وما وسق کہا۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے، لترکبن طبقا عن طبق، کہ تمہیں بتدریج زینہ بزینہ چڑھنا ہے، طبقا عن طبق، جس سے ہم کہتے ہیں نا طبقاتی نظام، یعنی یہ لوئر طبقہ ہے، یہ اعلیٰ سٹینڈرڈ کا طبقہ ہے، اسی سے یہ طبق ہے۔ انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر عالم ام بطنہ میں ماں کے پیٹ میں آیا، پھر 9 ماہ کا پریسس وہاں پہ چلا، پھر عالم دنیا میں بچہ ہے چھوٹا سا، پھر جوان ہوا، یہ ایک اور عالم ہے، ایک اور طبقہ ہے، پھر اس سے بوڑھا ہوا، یہ ایک اور طبقہ ہے، پھر موت آئی قبر میں پہنچے، ایک اور طبقہ ہے، قبر سے پھر آگے چلا، برزخ میں پہنچا، جنت اور جہنم کا نظام۔ لترکبن طبقا عن طبق، 20 سال پہلے اس کائنات کا نظام الگ تھا، آج الگ ہے۔ ہر 20 سال کے بعد مکمل تبدیلی آ جاتی ہے، انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ بھئی ایسے تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، اور پھر ارشاد فرمائے کہ پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ساری تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، یہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کوئی ذات تو ہے جو اس نظام قدرت کو چلا رہی ہے، اس کاریگری کے اندر جس کا ہاتھ ہے، جو اس کو چلانے میں ماہر ہے، اور جس کو چلا رہا ہے اس نظام کائنات کو، اس نظام قدرت کو، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کفار الٹا اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، ما یوعون، جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس آپ انہیں خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اللہ کے ہاں ایسا